الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب التبرز فی البیوت، گھروں میں قضائے حاجت کرنے کا بیان۔ عام طور پر دیہاتوں میں جب پہلے لوگ باہر جایا کرتے تھے تو جب شروع میں واش روم لیٹرینیں گھروں میں بننی شروع ہوئی تو جو بزرگ تھے، دادا، حتیٰ کہ بعد کے باپ، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ بیٹے نے پروگرام بنایا واش روم لیٹرین بنانے کا تو باپ نے اینٹیں اٹھا کر باہر پھینک دی کہ گند کو تم گھر لے کے آ رہے ہو، یہ تو باہر کرنا ہے۔ تو حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے گھروں کے اندر قضائے حاجت کرنے کا بیان۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن واسع بن حبان عن عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے، غزوہ احد کے موقع پر یہ گئے شامل ہونے کے لیے، تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، تب ان کی عمر 14 سال تھی۔ اگلے سال غزوہ خندق میں گئے غزوہ میں شامل ہونے کے لیے، تو ان کو قبول کر لیا گیا، تب ان کی عمر 15 سال۔ تو یہاں سے فقہا یہ قاعدہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ مردان جنگی جو ہوتے ہیں، جنگ میں جانے کے لیے 15 سال یہ عمر ہے۔ 15 سال کا جب بچہ ہو جائے تو وہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے جا سکتا ہے، فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارتقیت، تو میں چڑھا فوق ظہر بیت حفصہ، حفصہ کے گھر کی چھت پر۔ حفصہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ تو کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھا لباد حاجت تھی، اپنے کسی کام، فرائیت رسول اللہ، تو چھت سے گھر میں نظر پڑی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، یقضی حاجت ہوں، آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے، مستقبل الشام، شام میں بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے، تو آپ کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف تھی۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنا جائز ہے، اور ہم نے پیچھے ہی باب اس حدیث پر پڑھا کہ اگر دیوار ہو سامنے تو پھر رخصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے قضاء حاجت کر رہے ہیں تو آپ کا ایک طرف منع ہو اور دوسری طرف آپ کا عمل ہو، تو آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ جس چیز سے آپ نے روکا اور وہ آپ خود ایک موقع پر اگر کر رہے ہیں تو اس کرنے سے جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا، لیکن ایک مقام پر آپ کر رہے تھے تو اس سے جواز ثابت ہو جائے گا، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ ایسے یہاں پر گھر میں چونکہ تو گھر کی چار دیواری تھی تو سامنے دیوار ہو تو پھر بیت اللہ کی طرف اگر رخ یا پیٹھ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گھر کے اندر قضاء حاجت کر رہے تھے، تو لیٹرین کا گھر کے اندر بننا یہ کوئی معیوب چیز نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ وہاں پر شیاطین آتے ہیں تو دروازے کو اہتمام کے ساتھ بند رکھا جائے، ہوا کی نکاسی کے لیے آپ اس کا روشن دان رکھیں، اس میں پنکھا، ایگزاسٹ فین وغیرہ وہ لگوائیں۔ جو دروازہ ہے اس کے ذریعے ہوا کا آنا جانا یہ بندوبست نہیں ہونا چاہیے، دروازہ مستقل بند ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، اندر جائیں، اور جب باہر نکلیں پھر بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں، تاکہ جو شیاطین ہے وہ وہیں پر رہیں، اور جب وہاں جائیں تو جب دعا پڑھیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک ساحر جس نے توبہ کی، اس کا حاشی پڑھا، کہتے ہیں کہ میں جب جنات کو بھیجا کرتا تھا تو بعض یہ بیان کرتے کہ ہمیں وہ بندہ ملا ہی نہیں، جبکہ میں کہتا ہوں مجھے تو نظر آ رہا ہے، کہتے مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب انسان
دعا پڑھ لیتا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ بسم اللہ ہے، ستر مابین اعین الجن و عورات بنی آدم بسم اللہ۔ تو انسان اور شیطان کے درمیان پردہ جس کو قلع آپ کہہ لیں وہ بسم اللہ ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے واش روم جائیں اور باہر نکلیں تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں۔ تو گھر کے اندر واش روم کا بننا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔